السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو 2 قرآنی آیات بتاؤں گی، وہ اولاد کی فرما برداری کے لیے ہیں۔ یعنی اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کو فرما برداری کی طرف لانے کے لیے یہ 2 آیات ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اولاد جو ہے وہ فرما برداری کی طرف آ جائے گی۔ کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل بیان فرما دیا۔ اگر بیمار پڑتے ہیں تو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں، اور قرآن کو پڑھنے سے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور قرآن مجید جو ہے اس سے پریشانیاں اور غم دور ہوتے ہیں۔ انسان اگر ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے تو انسان کا توکل اور یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کو صرف ہم نے وظیفوں کے طور پہ نہیں پڑھنا، بلکہ قرآن مجید جو ہے حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ کل قیامت والے دن یہ قرآن جو ہے انسان کے حق میں گواہی دے گا اور انسان کے خلاف بھی گواہی دے گا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان قرآن مجید کو ہر روز پڑھتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اور انسان کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی گواہی سے داخل جنت فرمائیں گے۔ اور لیکن اگر انسان اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو بس سنبھال کے رکھ دیا اور اس کا حق نہیں ادا کرتا اور صرف وظیفوں کے لیے پڑھتا ہے، یا انسان کے وفات کے طور پر جب انسان فوت ہو جاتے ہیں تب پڑھتا ہے، تو یہ جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے ہم قرآن مجید میں خاص صورتیں پڑھتے ہیں، جیسے یاسین صورت ہو گئی، صورت واقعہ ہو گئی، صورت ملک ہو گئی، یعنی اس طرح صورتیں ہم پڑھتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ کئی لوگ صرف ان صورتوں کو ہی پڑھتے ہیں اور قرآن کا حق ادا نہیں کرتے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ ان صورتوں کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ میں اپنے قرآن کو بھی پڑھتے رہیں۔ بے شک تھوڑا پڑھیں، لیکن اس قرآن کو ہر روز پڑھیں، ہر روز پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حل بیان فرمایا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اولاد اگر نافرمان ہے تو اس کو فرما برداری کی طرف لانے کے لیے آپ نے جو ہے اہتمام کرنا ہے، والدین نے اہتمام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورت ہود آیت نمبر 56، سورت ہود پارہ نمبر 12، سورت ہود آیت نمبر 56، یہ آپ کو میں پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر نہیں آتا تو وہ بھی یاد کر لیں۔ اس کا مطلب ہے انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، اپنے اللہ پر بھروسہ کیا، وہ اللہ جو ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ ما من دابۃ الا ہو، نہیں ہے اس دنیا میں کوئی بھی چلنے والا مگر وہ اللہ کی ذات، آخذ پکڑے ہوئے ہے ہر ایک کو، بناصیتها اس کی چوٹی سے۔ یعنی اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے ہوئے نہیں۔ ان ربی، بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم، وہ سیدھی راہ پر ملتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ اگر آپ کی ایک اولاد ہے یا زیادہ بچے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے، جیسے میں نے یا رزاقو کا آپ کو وظیفہ بتایا تھا، یا رزاقو کا عمل بتایا تھا کہ آپ نے بس تصور کر لینا ہے چاروں کونوں کا۔ تو اسی طرح یہ جو آج یہ آیت ہے سورت ہود کی، اس کو بھی ایسے ہی آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ نے اپنے تمام بچوں کا، یعنی کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے تو اپنے تمام بچوں کے پیشانی کے بال پکڑے ہیں اور اپنی مٹھی کو بند کر دیا ہے۔ مٹھی کو بند کرنے کے بعد آپ نے اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے دم کرنا ہے اپنے ہاتھ پہ۔ تو اس طرح انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، یہ قرآنی آیت ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ اور یہ جو آیت ہے اس کو آپ صرف یہ نہیں کہ بس تھوڑے دن پڑھا، 11 دن پڑھا یا 3 دن پڑھا، میں آپ کو کوئی بھی ایسا عمل نہیں بتاتی، کوئی بھی ایسا وظیفہ نہیں بتاتی کہ جو آپ نے بس 3 دن، 11 دن، 15 دن یا 40 دن کرنا ہے، نہیں، بلکہ میں وہ آپ کو عمل بتاتی ہوں جو میں خود کرتی ہوں، اور میں اس کو استقامت کے ساتھ کرتی ہوں کہ ہر وقت جو ہے یہ ہر روز میں اس کو کرتی ہوں۔
ہر روز پڑھنا چاہیے. بے شک ایک مطلب آپ پڑھ لیں یقین کے ساتھ، یا آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پڑھیں تو یہ جو آیت ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گی، اور اس طرح آپ قرآن کے ساتھ بھی جڑے رہیں گے. آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، اور جو چیز آپ کو فائدہ دے اس کو آگے بھی پھیلائیں. جیسے والدین پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائیں گی. یہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. جب تک والدین جو ہیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا رہے گا. ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، ان کو ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے. اسی طرح جیسے بچے شادی شدہ ہو جاتے ہیں تب بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ آیت جو ہے آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اس کو ہر روز پڑھیں، ہر روز پڑھنے کا معمول بنائے. جب تک زندگی ہے تب تک پڑھیں. تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے آپ کی اولاد جو ہے آپ کی فرمانبردار ہو جائے گی. بس اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو جو بھی عمل بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ قرآن کے ذریعے بتاؤں گی، اور استقامت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ نمبر 2 میں دوسری قرآنی آیت جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے تو اس کے آپ کو فوائد جو ہے وہ حاصل ہوں گے. السلام علیکم.